254 نمبر سورہ بقرہ شریف کی آیت سے پہلے جو کل کا سبق شریف تھا نا، اس میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو فضیلت ہے یاد رکھیں، اس میں ایک مسئلہ جو کل عرض نہیں کیا جا سکا وہ آج سماعت فرما لیں، بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کل کے خلاصہ قرآن کی وہ جان ہے، وہ کیا کہ ایک بندہ ہے وہ رائے پیش کرتا ہے، اور رائے کے ذریعے سے وہ کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم افضل ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے افضل نہیں ہیں، یا مثلا جناب سلیمان علیہ السلام افضل ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام افضل نہیں ہے۔ وجہ پوچھی جاتی ہے، دلیل پوچھی جاتی ہے، وہ بندہ جو یہ فضیلت دے رہا ہے وہ رائے سے یہ مسئلہ قائم کر رہا ہے اور دلیل کوئی نہیں دیتا۔ دلیل نہ دے، رائے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی فضیلت نہیں مانی جائے گی، چاہے جائے کہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی نبیوں پر فضیلت کیوں نہ دے۔ رائے کوئی معنی نہیں رکھتی یہاں پہ، بلکہ یہاں پر ایسے معاملات کے اندر، فضیلت والے معاملات کے اندر آراء کا پیش کرنا، رائے کا دینا، چاہے میں ہی ہوں چاہے آپ ہی ہوں، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے۔ اس طرح تو رائے پہ اگر ڈیپینڈ کرنا شروع کریں گے تو پھر تو معاشرے میں ہر بندے کی اپنی رائے ہے، پھر تو دین کے معاملات کے اندر اور بالخصوص عصمت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان یہ پھر بگاڑ پیدا ہوگا، دین ایک تماشا بن کر رہ جائے گا، دین ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ دلیل، اور دلیل بھی کیا، وہ نص سے ثابت ہو، قرآن شریف سے ثابت ہو یا پھر حدیث شریف سے ثابت ہو، اجماع صحابہ سے ثابت ہو، اجماع امت سے ثابت ہو۔ اگر ان سے دلیل ثابت نہیں ہے، پھر دلیل کی آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل ظنی، ایک ہوتی ہے دلیل قطعی۔ یہ دونوں طریقے سے اگر دلیل دے دی جائے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے، میں اس وجہ سے یہ فضیلت کہہ رہا ہوں اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو پھر تو یاد رکھیں کہ وہ دلیل قابل قبول مانی جائے گی، اس پر اعتقاد، عقیدہ، نظریہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر دلیل ہو صرف رائے پر منحصر تو پھر اس کو کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو تھا پہلے کا یہ مسئلہ، تاکہ کوئی اپنی آراء نہ پیش کرتا رہے اور اس کو حجت بنا کے، دلیل بنا کے دین کا جز نہ بنا لے۔ رائے علیحدہ چیز ہے، آپ کی میری آراء اپنی جگہ پہ ہیں، بطور انسان ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور حق بجانب ہے رائے دینے میں، مگر دین کے معاملے میں رائے کام نہیں کر سکتی، وہاں پہ دلیل کو ہی فوقیت حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم، اس میں سے، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبلی، اس دن کے آنے سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے وہ دن، یومن، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، وہ دن سے مراد کیا ہے، آخرت کا دن، محشر کا دن، لا بیع فیہ، جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت کا سلسلہ نہ ہو سکے، ولا خلۃ، اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی دوستی کام آ سکے، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی سفارشی سامنے آ سکے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہ جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، یہاں سے کیا مراد ہے خرچ کرنا؟ ایک ہوتا ہے واجب خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے نفلی خرچ کرنا، یعنی جس کا لازم نہیں ہے، صدقہ و خیرات کے طور پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے اوپر وہ چیز وجوب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں تھی، ہم نے کر دیا بس صدقے کے طور پہ، کم کیا، زیادہ کیا، میری توفیق کم تھی میں نے کم کر دیا، آپ کی توفیق زیادہ تھی آپ نے زیادہ کر دیا، وہ نفلی صدقات و خیرات ہیں۔ یہاں سے مراد ہے جس کا خرچ کرنا فرض ہو، لازم ہو، ضروری ہو، یہاں سے مراد ہے وہ خرچ کرنا۔ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، یعنی بندہ احسان نہ جتلائے خرچ کر کے کہ میں نے بہت بڑا سرمایہ، کثیر سرمایہ راہ اللہ کے اندر وقف کر دیا، بندے تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب مالک کا ہے، پروردگار کا ہے، رازق ذات کا ہے، اس نے تجھے عطا کیا ہے، اس پر بھی تجھے شکر گزار ہونا چاہیے، اس نے پہلے تجھے عطا کیا، تو اس قابل بنا کہ اللہ تعالیٰ سے لے سکے۔ انسان نہ ہوتا، جانور ہوتا تو وہ لینے کی بھی قابلیت ختم ہو چکی ہوتی۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے تیری ذات کے اوپر، تیرا کوئی احسان نہیں ہے، اس پر بھی حمد اور شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ قابلیت دی کہ تو اس کی راہ میں خرچ کرے، یہ دوہری شکر گزاری کا مقام ہے۔ پھر تیسرا اللہ پاک کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خرچ کیے گئے کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔
پھر چوتھا احسان باری تعالیٰ کا یہ ہے کہ تیرے خرچ کرنے کو قبول فرما کے اللہ نے اس پر اجر و ثواب جاری کیا ہے. تو یہ شکر بعد از شکر، یعنی شکر کے بعد پھر شکر، شکر کے بعد پھر شکر، شکر کے بعد پھر شکر. جو بندے تو یہ مقام پا لیتے ہیں وہ یقین مانیں کہ صدقہ و خیرات کی حقیقت کو، قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں. اور جن کے معاملات کے اندر، مزاج کے اندر، تصورات کے اندر تنگی آ جاتی ہے یا تکبر آ جاتا ہے یا وہ احسان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کثرت ثواب سے بلکہ ثواب کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو مما رزقناکم، یہ اس لیے دوبارہ یاد دلایا کہ تو بھول نہ جا یہ ہمارا ہی مال ہے. من قبل، اس دن کے آنے سے پہلے، ان یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع، جس میں خرید و فروخت نہ ہو. خرید و فروخت کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی دو ہی وجہ ہے. یا تو مال کے ذریعے سے مال کا وہ سرمایہ، وہ حصہ وہ تجارت کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اس سے نفع نقصان آتا ہے، تجارت کے اندر بندہ کما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بنا رہا ہے ہم لوگوں کا کہ اس دن یہ نہ سمجھنا کہ یہ مال بچا لیں گے اللہ کے رستے میں، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر خرچ نہیں کریں گے تو چلو معاشر کے دن بھی کوئی تجارت کا سلسلہ، کوئی منڈی لگے گی، ہم اس میدان کے اندر، منڈی کے اندر اپنا سرمایہ لگائیں گے تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور اس کے ذریعے سے اس مد کے اندر بھی نفع حاصل کر سکیں گے. وہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. جتنا لگانا ہے دنیا کے اندر لگا جو، جب بندہ مرتا ہے نا تو پھر مال اپنا نہیں رہتا، کسی کا ہو جاتا ہے. تب تک میرا اور آپ کا اپنا ہے جب تک سانسیں ہیں، جب تک وجود سلامت ہے، جب تک زندگی ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مال کو بچانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. بتاؤ پھر بچا کر کیا کرو گے؟ تجارت کرو گے؟ ایک یہ. دوسرا مقصد مال کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ مال دے کے کوئی اپنی بچت کی سبیل پیدا کرتا ہے کہ تھانے میں، کچہری میں مال لگاتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، بندے کی کوئی بچت کی صورت نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما یہ رہا ہے کہ یوم اللہ بیعن، کوئی خرید و فروخت، کوئی مال کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی، کوئی دے کر بھی کوئی کام نہیں آ سکے گا. تو پھر اس کو کرنا پیچھے کیا ہے؟ نہ تو تجارت ہو سکتی ہے، نہ دے کر اس مال کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو لگا دو اللہ کے رستے میں. ولا خلۃ، اور کسی کے لیے، ان کافروں کے لیے کوئی دوستی کام نہیں آ سکے گی. دوستی وہی کام آ سکتی ہے جو اللہ کی رضا پر مبنی ہو، جس سے اللہ کو راضی کرنا اور مخلوق کا دل جیتنا مقصود ہو، مخلوق کی ہمدردی اور ستائش کرنا مقصود ہو، مخلوق کے کام آنا مقصود ہو، وہ دوستیاں کام آتی ہیں. اور جو ان کے ماں سوا ہیں وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی دوستیاں ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ہو جائیں، بن جائیں، خسارے کا سبب ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں. ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. سفارش کس کی؟ یعنی یہ جو دوسرے سفارشی ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں سے مطلقاً شفاعت کا انکار نہیں ہے، وہ تو شفاعت کبریٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، اور انبیاء کی بھی ثابت شدہ ہے احادیث سے، اور شہداء کی بھی ثابت شدہ ہے، اور صالحین کی بھی ثابت شدہ ہے. یہ ہستیاں تو بلکہ خلفائے راشدین کی بھی ثابت شدہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ وہ اکیلے 70,000 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امتیوں کی سفارش فرمائے، اور ہر ایک خلیفہ اس طرح اور اس تعداد سے بھی بڑھ کر کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے وہ امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں. تو جب خلفاء کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے، تو خلفاء کے آقا تاجدار انبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر خلفاء سے بڑھ کر انبیاء کا مقام ہے، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر سید الانبیاء والمرسلین ہے. تو اللہ اکبر، یہ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ ان کی شفاعت کے سلسلے کیا ہوں گے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. یہاں پر ایک ہوتا ہے کافر، ہم جس کو کافر کہتے ہیں، یہاں پر حقیقی معنی وہ مراد نہیں ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کے خلاف چلنے والے، دین اسلام کو قبول نہ کرنے والے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں نا، وہ مطلب نہیں ہے. بے ایمان یہاں پہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ کافر سے مراد ہے تارک زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے. اور یہ معنی کس نے لیا؟ علامہ بیداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی کتاب لکھی تفسیر بیداوی کی شکل میں، جو ہمیں باقاعدہ عالم کورس کے اندر ہمارے نصاب کا حصہ ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ تفسیر بیداوی شریف. علامہ بیداوی علیہ الرحمہ نے یہ معنی مراد لیا، فرمایا والکافر سے مراد کیا ہے؟ اصل میں تو ہے والکافرون، اور والکافرون یہاں پہ مراد لفظ یہ ہیں، اور مراد کیا ہے؟ تارکین، یعنی انکار کرنے والے زکوٰۃ سے. اور اب کوئی بندہ سوال کرے کہ کیا زکوٰۃ کا جو منکر ہو اس کو بندہ کیا یہ قرآن کی دلیل بنا کے تو کافر کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا میں دوسرا جواب دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ان زکوٰۃ نہ دینے والے کو مشرک بھی کہا ہے. الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں دلیل کے لیے تاکہ کسی کو یہاں سے غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ تھے تو وہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، باقی تو ان کے ایمان بھی سلامت تھا،
باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اس ایک وجہ اور سبب کی وجہ سے ان کو کافر کہہ دیا قرآن مجید نے. تو کیا اس طرح کوئی نماز چھوڑنے والا ہو یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کو بندہ سیدھا سیدھا اٹھا کے کافر کہہ دے، تو پھر اس پر کون سا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ تو قرآن مقدس کے اندر الفاظ ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور بربادی ہو ان مشرکوں کے لیے. قرآن ان کو مشرک کہہ رہا ہے بظاہر. کون؟ آگے خود قرآن نے تعریف فرمائی الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے وہ مشرک ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں کافر کا خطاب فرما رہا ہے یا مشرک کا خطاب فرما رہا ہے. بہرحال اگر کسی نے کوئی کہہ دیا تو وہ بندہ پکا کافر نہیں ہوتا، نہ ہی مشرک ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مالک کا اپنی مخلوق کو اپنا اظہار ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے فرمانا وہ اور بات ہے، اور میرا اور آپ کا ایک دوسرے کو خطاب کرنا اس طرح کے القابات سے یاد کرنا یہ اور بات ہے، پھر یہ معنی کہیں اور نکل جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. مگر یہاں پہ مراد وہ ہے والکافرون هم الظالمون، اور وہ کافر اصل میں ظالم ہیں، یعنی جو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم، آپ سے حدیث روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال شریف ہوا نا، اور جان نشین رسول خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے، تو یہ جو عرب کے بدو لوگ تھے نا، ان پڑھ پینڈو ٹائپ کے لوگ، تو انہوں نے کھلم کھلا زکوٰۃ سے انکار کر دیا. کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کون ہے مائی کلال جو ہم سے زکوٰۃ لے سکے؟ تو خلیفہ اول نے وہاں پہ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی رسی، وہ جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے، وہ رسی کے برابر بھی، اگر اس کی قیمت کے برابر بھی اگر کسی نے مجھے زکوٰۃ نہ دی نا اور زکوٰۃ سے انکار کیا تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا، ان سے جہاد کروں گا. تو خلیفہ دوئم فرماتے ہیں، اس حدیث کے خود راوی بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے خلیفہ اول جان نشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور دست بستہ عرض کیا کہ حضور کوئی نرمی فرمائیے ان حضور کے غلاموں سے اور حضور کی امت سے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جاہلیت کے زمانے میں تم جبار بنتے ہو، یعنی غالب بنتے ہو، اور جب اسلام نافذ ہو چکا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت بھی ہے فتح مکہ کے موقع پر جو پیش کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو گیا، اور وہ دین کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور دین مکمل ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، زمانہ جاہلیت کے اندر جبار بنتے ہو، غالب بنتے ہو، اور یعنی طاقتور بنتے ہو، اور جب اسلام کا دور آ گیا، اسلام کو غلبہ مل گیا، اسلام کو طاقت مل گئی، تو اب آپ جو ہے وہ کمزور بنتے ہو. تو فرمایا اب کمزوری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو میں ان سے جہاد کروں گا. تو یہ جہاد ان سے فرمانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، گویا کہ اگر صحیح حاکم وقت ہو اور شریعت کے احکامات نافذ ہوں کسی سلطنت مملکت کے اندر، تو وہاں پہ زکوٰۃ کا نہ دینا بہت بڑا جرم بنتا ہے، اور اس پر بندے کی گردن بھی اڑائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ دین اسلام کا فرض ہے. جس طرح علماء نے لکھا ہے نا، ہمارے اکابرین نے، آئمہ حضرات نے، کہ نماز نہ پڑھنے والا وہ بڑا سخت گناہ گار ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا وہ واجب القتل ہے، جیسے میں نے پچھلے دروس کے اندر عرض کیا. اگرچہ سب نے نہیں فرمایا، نہیں تو آج پھر کوئی بے نمازی نہ رہتا اگر سب کی گردنیں اتاری جاتی، لیکن یہ باقاعدہ ایک فرض ہے. تو اس لیے ہمیں جو بھی ہمارے طبقات ہیں نا، مسلم طبقات جو اپنے آپ کو گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہاں سے مراد وہی فرض خرچ کرنا ہے اور اسی کا ارشاد ہے. آگے ہے آیت الکرسی شریف، اور یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آیت الکرسی شریف، اور حفاظت کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. یعنی جو بندہ چاہتا ہو نا کہ جن و انس کے شر سے اپنا محاصرہ کرے، اپنی حفاظت کرے اور ان سے بچ جائے، تو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرے. اور نماز کے بعد بالخصوص جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. جو بندہ نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہے، موت کے وقت اس کو نزا کی ایک سختی سے امان مل جاتی ہے، تحفظ مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور دنیا کے مصائب و آلام سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا ملتا ہے. آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا مگر وہی، یعنی الہ کا معنی خدا، رب، مالک، الہ کوئی بھی نہیں مگر وہی. الحی القیوم، وہی کون؟ الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ رہنے والا نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ زندہ.
وہ ہمیشہ قائم، یعنی لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو، لفظی معنی ہے تأخذہ کا معنی نہیں پکڑتی اس کو، یعنی نہیں آتی نہیں پہنچتی اس کو سینہ کہتے ہیں اونگ کو، ولا نوم اور نہ ہی نیند۔ اب یہ بعض نے اس کا ترجمہ اپنے اپنے طے کیا ہے، جن کا میں نے اس میں گرامی لیا نا علامہ بیداوی علیہ الرحمہ، ان سے پوچھا گیا الحی، انہوں نے کہا زندہ، اور القیوم اس کا معنی کیا ہے، انہوں نے کہا مخلوق کو تدبیر دینے والا اور مخلوق کی حفاظت کرنے والا۔ اور ایک اور ہے بہت بڑے امام جن کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اور بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا مفسرین قرآن اور ائمہ اور اکابرین امت نے، فرمایا قیوم اور حی کا معنی یہ ہوتا ہے خود بھی جو قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھ سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، خود بھی قائم ہے، اس کو تو کسی نے قائم نہیں کیا، لیکن وہ خود قائم ہو کر پھر دوسروں کو قائم رکھتا ہے، اسے حفاظت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ معنی ہے لا جی یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی قائم رکھنے والا، تھامنے والا، تھامنے سے مراد یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا، جو گرنے نہیں دیتا، جو سنبھال سکتا ہے۔ تو سنبھال سکنا ہمارے اردو کے اندر، اور حفاظت کرنا، چیز سنبھال کے رکھنا، میری چیز کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح تھام کے رکھنا، یہ وہی معنی ہے حفاظت کے ضمن میں۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ ہی نیند۔ اس میں بڑے مزے کی روایت ہے سیاستہ شریف کے اندر، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خدا کے بارے میں 5 چیزیں بالخصوص تربیت کے طور پر عطا فرمائیں اور بتائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کو کبھی بھی نیند یا اونگ نہیں آتی، یہ پہلی چیز بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اللہ کریم کے بارے میں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب، یہ شان الوہیت، شان توحید، شان وحدانیت کے خلاف بات ہے۔ اگر کسی کو اونگ آ جائے تو وہ مطلب یہ کہ کائنات کے معاملات سے بیزار ہو گیا ہے اور قدرت کے معاملات کے اندر کمزور ہو گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے خلاف ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے میزان کو جھکاتا ہے، میزان وہ ترازو جس میں میرے اور آپ کے نام اعمال اور ساری کائنات کے معاملات تلنے ہیں، اعمال تلنے ہیں، فرمایا جب اللہ پاک چاہتا ہے میزان کو جھکا دیتا ہے، جب چاہتا ہے بلند فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اعمال مخلوق کے، رات کے کیے جانے والے اعمال دن کے کیے جانے والے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچتے ہیں، یہ تیسری بات سکھائی۔ اور چوتھی بات یہ سکھائی کہ دن کو پہلے کیے جانے والے اعمال رات کے آنے سے پہلے پہلے مخلوق کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بتائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کہتا ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، کہاں کا؟ زمین و آسمان کا، اور سارے جہان کا اللہ پاک نور ہے، اور ویسے بھی اللہ پاک نور ہے۔ تو یہ کتنا نور ہے، یہ حدیث بہت پیاری تشریح بیان کرتی ہے کہ 5ویں بات یہ کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نور ہے، اتنا نور ذات ہے، نورانی ذات ہے کہ اس کے اور خالق کے اور مخلوق کے درمیان یہ جو پردہ ہے نا جس کو حجاب کہتے ہیں، یہ حجاب بھی نور کا ہے، یہ حجاب بھی نور کا ہے، اتنی ذات وہ نورانیت والی ہے، اللہ کریم کے نور کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر خود اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ جب میں پوری آیت کا ترجمہ کروں گا تو پھر ہمارا خلاصہ وقت ادھر پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ نور، اور پارہ نمبر 18 میں سے میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں اور عشق کے ساتھ پھر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو اس طرح پڑھیں کہ جس طرح بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جناب میں سے کچھ لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو بڑا مزے کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کیسے نور ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے چراغ کی مثال دی، زیتون کے تیل کی مثال دی، تو یہ آپ پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان وہ جو حجاب ہے وہ بھی پردہ ہے، وہ بھی نور کا ہے۔ اور وہ نور کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مخلوق میں، میرے اور آپ میں یہ دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکیں۔ اور فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ پردہ وہ ہٹا دیا جائے تو مخلوق جو ہے اس میں دم نہ رہے، وہ دم بخود ہو جائے، وہ گر جائے، ساکت ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے درمیان بھی ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہم تو پردے کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ ذات خدا کے نور تک پہنچے۔
تو یہ جو درمیان میں کئی لوگ کہتے ہیں نا بس قرآن مجید، وہ اور فرقوں والے ہیں تو بے ایمان، مگر فرقہ ان کا بالکل علیحدہ سے، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی پیغمبروں کے آنے کی، اتنے لاتعداد کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبران، دین اسلام کے راہبران، انبیاء، رسول یہ تشریف لائے، ہمیں ڈائریکٹ ہی ایک صحیفہ، ایک کتابچہ دے دیا جاتا، ضابطہ حیات دے دیا جاتا، کتاب انقلاب، صحیفہ انقلاب کی شکل میں، ہم اس کو پریکٹیکل پڑھتے رہتے اور دستور حیات مل جاتا اور زندگی رواں دواں رہتی، کیا ضرورت تھی اتنے مرسلین کو بھیجنے کی؟ اور پھر دلیل معاذ اللہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل اپنی طرف سے عقلی دیتے ہیں۔ وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اتنی کافروں نے ستایا، مشکلات آئیں، پھر جہاد کرنا پڑا، پھر ان کو شہید ہونا پڑا، پھر ان کو ذاتی مخاصمت کا اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تند و تیز جملوں سے ان کا واسطہ پڑا، ان کا خون بہایا گیا، ان کو اتنی مشکلات کاٹنی پڑی، صبر آزما دور سے گزرنا پڑا، اس کے بجائے ان کو اللہ پاک نہ نازل فرماتا، نہ اتارتا، کتاب ہی بھیج دیتا۔ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں، مگر آپ یاد رکھیں کہ اس حدیث کی روح سے آپ ذرا تصور تو کریں نا تھوڑا سا، کہ اگر اتنی بڑی ذات ہے کہ جس نے جو پردہ بنایا وہ بھی نور ہے، اور میں اور آپ اس پردے کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذاتوں کو نہ بھیجتا، اب ہم کہتے ہیں نا آج کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر کہہ رہا ہے، اور آج کے دور میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے پہلے سے نور اور بشر کی رٹ لگا رکھی ہے، ہم کہتے ہیں نور بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں بشر ہیں صرف۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ دونوں جہتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دونوں جہتیں شان کے لائق ہیں۔ کیا اللہ پاک نور ہے نا، تو جب اللہ پاک کی بارگاہ سے وصول کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بحیثیت نور کی حیثیت سے وہاں سے وصول کرتے ہیں، کیونکہ اگر صرف بشر ہوں تو بشر تو ہم بھی ہیں، پھر اگر ہمارے جیسے ہوں تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، ہم جیسے ہوں تو پھر یہاں تو نورانی حجاب تک بھی پہنچنے کی بشر کی صلاحیت نہیں ہے، پھر بشر ہو کے معراج کا سفر کیسے طے کر لیا، پھر قاب قوسین کے مقام کو کیسے پہنچ گئے، پھر دوزخ کے معاملات کیسے دیکھے، جنت کے معاملات کی کیسے سیر کروائی گئی، زیارت کروائی گئی، پھر تو بشر ہونا عجیب نہیں لگتا نا، پھر تو پردے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ دین کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے، تو جب اللہ کی ذات سے لینے کی باری آتی ہے، وحیوں کو قبول کرنے کی باری آتی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم من وجہ من حیثیت نور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نورانی سرکار، نورانی ذات، اور نور علی نور، اور والا علی کا صحابی کا یا سیدی یا نور اللہ یہ پڑھتے ہیں، اور جب مخلوق میں تشریف لاتے ہیں تو پھر اگر وہی نورانی صورت برقرار رکھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر انوار و تجلیات کا وہ سلسلہ ہو کہ صحابہ کرام بھی قریب نہ بیٹھ سکے، صحابہ کرام بھی قریب نہ بیٹھ سکے، پھر ہم لے ہی نہ سکیں چاہے وہ قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم من وجہ بشر کے تشریف لاتے ہیں، بشر کی حیثیت سے تشریف فرما ہوتے ہیں، بشر کی حیثیت سے احد کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، بشر کی حیثیت سے صفا کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، بشر کی حیثیت سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ازواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، جہاد کے اندر تیر و تلوار چلاتے ہیں، تجارتوں کا سامان سلسلہ وہ پیدا کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ، اور پھر ہمیں سمجھانا کس وجہ سے تھا؟ بشری اعتبار سے، ہم نے بشری طور پہ زندگی گزارنی تھی نا، ہم نے تو نورانی طور پہ زندگی نہیں گزارنی تھی، تو بشر کی ہدایت مقصود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشری وہ لب و لہجہ، بشری خط و خال، بشری کردار عطا فرمایا تاکہ ہم دیکھیں تو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں، تو اس لیے یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو۔ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے ذات جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے، یعنی سفارش کسی کی نہیں چل سکتی، اور کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے معاذ اللہ کہ ہم کسی کی شفاعت کو نہیں مانتے، اللہ دے ہاں کہ نہیں چل سکتی، کسی دی نہیں چل سکتی، تو اللہ باذنہ سے اس کا جواب ہے کہ نہیں، کسی کی چل سکتی ہے، اور کن کی چل سکتی ہے؟ خدا نے جواب دیا باذنہ ہی، جن کو میں اذن عطا فرماؤں، اس کا مطلب ہے خدا کا اذن کسی کے لیے ثابت ہے، اور وہ وہی ہستیاں ہیں جن کا میں ابھی نام لے چکا ہوں کہ یہ طبقات ہیں، انبیاء کے، شہداء کے، صالحین کے، اولیاء کاملین کے، ائمہ کے، خلفاء کے، یہ طبقات ثابت ہیں جو سفارش کریں گے، مگر وہ بھی کریں گے کب؟ اللہ کی منظوری سے، اور ان کو اللہ نے منظوری دی ہوئی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو کچھ اس سے پہلے ہے اور جو کچھ اس سے آگے ہے۔ ایک تو معنی یہ کہ جو پہلے گزر چکا اللہ کو اس کا بھی ادراک ہے، علم ہے، اور ایک یہ معنی ہے کہ جو بعد میں قیامت تک ہوگا، اور قیامت کے بعد پھر محشر کے میدان میں کیا ہوگا، اور پھر کون جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کون بخشا جائے گا، کون پکڑا جائے گا، یہ سارا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ خلفہم کا معنی ہے۔ اور ایک یہ معنی ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو اللہ کا ادراک رکھتا ہے،
جس کو اس نے ادراک عطا فرمایا ہے، سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک اس کا یہ بھی معنی ہے ایدیہم کا معنی، اور جو ادراک نہیں رکھتا وہ خلفہم سے ثابت ہے، یعنی ایک بندہ ہے وہ بالکل ہی ادراک نہیں رکھتا، بے شعورہ ہے، عقل کی صلاحیت سے، ادب کی صلاحیت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ کر سکتی کوئی شے، یا احاطہ کر سکتا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جس کو وہ چاہے، یعنی جس کو علم عطا فرما دے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سارا علم مل جاتا ہے تو پھر بندہ احاطہ کر سکتا ہے، احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطے کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، جیسے پیچھے بھی ہم نے پارہ نمبر 1 کے اندر پڑھا تھا، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے ان کافروں کو، یہ لفظ اس سے ثابت ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی۔ اب کرسی کے معنی بہت سارے ہیں، بعض مفسرین قرآن نے کرسی کے معنی، یہ کرسی ہم وہ لکڑ نما کرسی اور وہ بادشاہت ٹائپ تو وہ تصور میں آ جاتا ہے، وہ اصل میں کرسی نہیں ہے۔ میں پھر اس کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد بعض مفسرین نے علم مراد لیا، اور وہ مفسرین قرآن بھی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے مراد لیا اس کرسی سے وہ بادشاہت والی کرسی نہیں ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت تسلیم کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اور کوئی نقشہ اور کوئی جہت اور کوئی سمت اور کوئی نکر کوئی کونا، وہ ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ تو جہتوں سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے، تو پھر وہ کرسی مراد نہیں ہے۔ کرسی سے مراد ہے علم، یا کرسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی، اس کا اختیار، وہ کرسی سے مراد ہے۔ وسیع ہے اس کی کرسی، یا پھر اس کا ارادہ ہے، کہ جس کے بارے میں سورہ یاسین شریف کی آخری آیت بینہ کے اندر مالک فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ ارادہ فرماتا ہے، اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کرنے والے بہت ہیں اس کے حکم سے، وہ تو فرماتا ہے کن فیکون، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ ہے امر کن، اللہ کا کن فرمانا، یہاں سے مراد وہ ہے، وہ اس کا پھیلا ہوا ہے، اور کتنا پھیلا ہوا ہے؟ آسمانوں اور زمین تک۔ اس کے بارے میں بہت بڑی تفسیر جو ہے نا، وہ علم کے شہنشاہ بادشاہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ آج کے یہ اس خلاصے کی وہ جان ہے وہ بات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی بھی کرسی مان لی جائے نا، وہ عرش کے بالکل سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ذات پاک ہے اس پہ ٹھہرنے سے، لیکن اس کی صرف بادشاہت والی کرسی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں براجمان، معاذ اللہ، اس طرح کو کوئی بندہ تصور نہ بنائے، وہ اس کی اتنی بڑی کرسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ اس کو 4 فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو 4 فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں نا، وہ 4 شکلوں کے اندر ہیں۔ ایک کی شکل سید البشر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس کا کام کیا ہے فرشتے کا، کہ وہ اول تا آخر، زندگی کے اول لمحے سے لے کر انسانوں کے آخری لمحے تک، سانس کے آخری لمحے تک، وہ انسانوں کے لیے 1 سال سے دوسرے سال کا رزق کا انتظام اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ وہ جس فرشتے کی شکل صورت سیدنا آدم علیہ السلام جیسی بنائی گئی۔ دوسرے فرشتے کی شکل فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چوپائے جانور جیسی بنائی گئی، اور جانوروں میں سے بھی بیل جیسی شکل بنائی گئی۔ وہ ان جانوروں کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک خوراک کا، غذا کا، رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اور تیسرے فرشتے کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندے کی طرح بنائی، اور درندوں میں سے بھی پھر فرماتے ہیں شیر کی طرح بنائی گئی۔ وہ جتنے بھی یہ جنگل کے درندے، مخلوقات، یہ درندے ہیں نا، وہ ان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک رزق کا بندوبست فرماتا ہے۔ اور چوتھی جو شکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اور پرندوں میں سے بھی گدھ کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ وہ تمام ان کائنات میں اڑنے والے پرندوں کے لیے، چرند کے لیے وہ 1 سال سے دوسرے سال تک کا رزق کا بندوبست فرماتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں وہ جو فرشتے ہیں نا، ان کی ٹانگیں، اپنی فرشتوں کی ٹانگیں، وہ جو سب سے نچلی زمین کی سطح ہے نا، اس سے بھی نیچے گہرائی میں، فرماتے ہیں کہ اس کی گہرائی کو انسان یوں سمجھے کہ جیسے آخری زمین کی تہہ سے نیچے کی جانب 500 سال تک بندہ سفر کرے، تو وہاں سے ان فرشتوں کی ٹانگیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اللہ ہی جانے کہ اس کی بلندی کتنی ہے۔ یہ ان کی تفسیر ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں نا تو اونٹوں کی قطاریں لگ جائیں، اور بسم اللہ کی صرف با کی تفسیر مکمل نہ ہو، وہ اتنی بڑی ہستی اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کرسی سے مراد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عرش مراد ہے۔ عرش تا فرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاست مراد ہے، اللہ کی شہنشاہت مراد ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرسی یعنی
قدرت کہہ لیں، علم کہہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کہہ لیں، اللہ کی منشا کہہ لیں، یا کرسی وہ جو بادشاہت کے لائق ہے، اللہ کی شایع نشان ہے، دنیا میں اس کی کوئی تمثیل کوئی مثال نہیں ہے، نہ کسی مثال کو سمجھنا چاہیے، وہ زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مشکل پیش آتی، یعنی نہیں بھاری پڑتی یہ بات، کیا حفظہما، ان دونوں کی حفاظت میں۔ ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ زمین کی حفاظت کرتا ہے اسے، پھر بھی کوئی مشکل نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں، اور آسمانوں کی حفاظت فرمائے، وہ پھر بھی بلند و بالا ذات ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا ہی بلند، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس کی بقیہ انشاءاللہ جو بھی فضیلت بنتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق شریف کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنے جود و عطا کا صدقہ آیت الکرسی سمیت تیرے پاک قرآن کا مختصر سا حصہ پیش کیا گیا، سنا گیا، سمجھایا گیا، سمجھا گیا، قبولیت کا شرف عطا فرما، صحیح معنوں میں معاملات کے فہم و تفہیم کی توفیق عطا فرما، الہی قرآن کی صداقت کا پیغام عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے حیا کی توفیق عطا فرما، الہی قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم و دائم فرما، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کو قائم و دائم فرما، ہمیں اس کے لیے عملی کاوشیں، محنتیں کرنے کی، جستجو پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، قرض مرض دکھ درد آنے والے حادثات آفات سے حفاظت عطا فرما، قرآن کے اس عظیم خلاصے اور آیت الکرسی کی برکت کا صدقہ ہمیں حفاظت عطا فرما، ہر طرح کے جن و انس کے وبال سے، پریشانیوں سے حفاظت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، سچی پکی کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، آنے والوں کو، سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، مرحوم امت کا بیڑا پار فرما، دائمی اخروی عذاب سے محفوظ فرما، جو آئے ہیں یا اللہ ان کے اعزاء اقربا والدین میں سے جو پردہ فرما گئے ان کو خصوصی طور پر رسالہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، یا الہی ان کا اخروی بیڑا پار فرما، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، رحمت، زیارت عطا فرما، جنت کے باغات، جنت کے میوجات ان کا مقدر فرما، حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کی سعادتیں عطا فرما، اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، ایمان کو سلامت فرما، مسلمان امت کا بیڑا پار فرما، مظلوم امت کو کامیابی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔